نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ whoever hears of Dajjal let him not go near to him because ایک بندہ بڑے سے بڑا مومن جائے گا اس کے قریب لیکن وہ اسے ایسے آرگومنٹس دے گا کہ وہ بڑے سے بڑا مومن بھی جو ہے اس سے قائل ہو جائے گا. یہ ڈیپینڈنسی کا ایلیمنٹ ہے اس میں. ہیومن بینگ اس کی سویلائزیشن پہ بہت ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہوں گے, اس لیے اس سے جان چھڑانا بہت مشکل ہے. ایک بندے نے عالم سے پوچھا کہ اس کے ماتھے پہ تو کافر لکھا ہوگا, تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہر مسلم تو پڑھ لے گا, ہمیں تو پتہ لگ جائے گا وہ دجال ہے, سو ہاؤ یو آر سیئنگ کہ جی وہ اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا پھر بھی ہم اسے فالو کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ سگریٹ پیتے ہیں تو اتفاق سے وہ پیتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ سگریٹ پہ آپ نہیں لکھا دیکھتے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, پھر بھی پیتے ہیں, کیوں پیتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں میں سمجھ گیا, ایڈکٹیو, سگریٹ بہت زیادہ ایڈکٹیو ہے. تو یہی بات ہے کہ دجال کی سویلائزیشن ایڈکٹیو ہے بہت زیادہ, کیونکہ وہ مٹیریلسٹک ویلیوز کی بات کرتی ہے, کیونکہ اس میں ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو ہیومن فالس نیچر کو جو ہے بہت زیادہ اپیل کرتے ہیں. وہ کیا ہے کہ دیکھیں ڈیپینڈنسی ایسے ہے کہ انہوں نے ایک سٹینڈرڈ بنا دیا ویسٹرن سویلائزیشن نے, وہ سٹینڈرڈ UN ہے, یونائٹڈ نیشن. اب یونائٹڈ نیشن ڈیفائن کرے گا کہ سرمنی کس طرح ہونی چاہیے. سرمنی میں میوزک ہونا چاہیے, جس سرمنی میں میوزک نہیں ہے وہ اب نارمل سرمنی. یہ کس نے سٹینڈرڈ ڈیفائن کیا؟ اسلام نے تو نہیں کیا نا, تو یونائٹڈ نیشن نے یا ان کی باقی چیزوں نے ڈیفائن کیا, موویز نے. شادی کس طرح سے ہونی ہے پورا سٹینڈرڈ ڈیفائن ہے, اسکول کے فنکشنز کیسے ہونے ہیں سٹینڈرڈ ڈیفائن ہے, فری مکسنگ کا ایک سٹینڈرڈ ڈیفائن ہے, ہیومن بینگز کے ڈریس کوڈ تک انہوں نے ڈیفائن کر دیا. اگر آپ کی گرل فرینڈ نہیں ہے تو یو آر نون ایز اب نارمل, اگر کسی کا بوائے فرینڈ نہیں ہے تو اسے اب نارمل کہا جائے گا, کیونکہ ایک سٹینڈرڈ ڈیفائن ہو گیا. اب اس کی سویلائزیشن کے سٹینڈرڈز ہوں گے, وہ سویلائزیشن کے سٹینڈرڈز اتنے جو ہیں وہ ایڈکٹیو ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کیا ہے کہ بیویئر ویئر ایور یو سی دجال فلی یو شوڈ رن اوے. اب اس کو میں اس طرح سے سمجھتا ہوں, دیکھیں کہ دجال سے ہم بچ سکتے ہیں اس دور میں بھی, حالانکہ اس میں بہت ایڈکٹیو ہے اس کی سویلائزیشن. ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ ایسے دور میں جنگلوں کی طرف چلے جاؤ اور دور ہو جاؤ یہ اس سویلائزیشن سے. لیکن اس کا سلوشن ہو سکتا ہے, سلوشن یہ ہے کہ اس کے جو ٹولز ہیں اس کی سویلائزیشن کے, مثال کے طور پہ میں ٹیلی ویژن کو ایک بہت بڑا ٹول سمجھتا ہوں دجال کی سویلائزیشن کو. اب بات یہ کہ ٹیلی ویژن سے آپ بھاگ جائیں, ٹیلی ویژنس کو دیکھ کے آپ دوڑ لگائیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ویئر ایور یو سی دجال فلی. یہ میری انٹرپریٹیشن ہے, یو میں ڈس ایگری. میں ٹیلی ویژن گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتا, کیونکہ ٹیلی ویژن سے جو ہے نا وہی چینلز آئیں گے, وہی میڈیم آئے گا, اور اس میڈیم پہ کیا دکھایا جا رہا ہے, یہ پوری سویلائزیشن پروموٹ کی جا رہی ہے. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں وی آر ڈیپینڈنٹ اپون دجال. جب ہم اس کے ٹولز کو لے آئیں گے اپنے گھر میں تو ہم ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے, ہم ایڈکٹیو ہو جائیں گے اس کی چیزوں میں, ہم اس فینٹیسی ورلڈ میں جائیں گے زیادہ زیادہ, میوزک, ٹیکنو, اور وہ پارٹی کا ماحول, یولو کا ماحول, اور وہ سارے سینماز اور یہ جو فینٹاسٹک چیزیں وہ دکھاتے ہیں, گلیمر جو دکھاتے ہیں, وہ بھی حدیث آگے آئے گی. لیکن بات یہ ہے کہ اس پہ ڈیپینڈنٹ بہت ہوگی انسانیت, اس لیے میجورٹی دجال کو فالو کرے گی اور بڑے کم لوگ جو ہے نا اس سے چھٹکارا پا سکیں گے. اکنامک سسٹم ہم دیکھیں کتنا ڈیپینڈنٹ ہے, اتنا ڈیپینڈنٹ ہے جان نہیں چھڑائی جا سکتی. اب علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ لیسر ایول کی طرف جائیں. اب بینک میں اکاؤنٹ تو کھلوانا ہے, ہر حال میں کھلوانا ہے, کرنٹ میں کھلوا لیں. اب دجالک سویلائزیشن جو ہے آپ دیکھیں, آپ نیو یارک چلے جائیں تو بڑا کم چانس ہے انسان کے بچنے کا. وہاں پہ جو اسٹرپ کلبز ہیں اور یہ ساری جو ایک گلیمر کی دنیا ہے وہاں پہ انسان کھو جاتا ہے. وہاں پہ جا کے دبئی چلے جائیں, وہاں پہ انسان کھو جاتا ہے, اور یہی دجالیت ہے. دجال کا مطلب ہے دجل, دجل سے نکلا ہے, دجل کا مطلب ہے دھوکہ, یعنی کہ ڈسیپشن. اب ڈسیپشن کا مطلب ہے کہ بندہ دنیا میں ہی مگن ہو جائے گا اور آخرت سے وہ دور جائے گا. لیکن دجال اس لیے فتنہ ہے کہ وہ ایکسٹریم فارم آف ڈسیپشن ہے, وہ انسان کو ایسے گم کرے گا کہ انسان جو ہے سوچ بھی نہیں سکتا. آگے ہم دیکھیں گے کیسے. اب ہی ول کرپٹ دا ریلیجس بلیفس آف پیپل. اب آپ ساری ٹی وی سیریز دیکھ لیں, ان میں میس اپ کر رہے ہیں ریلیجس بلیفس کو, اور چیلنج کیا جا رہا ہے ریلیجن کو آن اے ویری ہائر لیول. تو یہ جو ہے ہی ول کرپٹ ریلیجس بلیفس آف پیپل. موویز میں لوزر دکھایا جاتا ہے ریلیجس بندے کو, انٹلیکچوئل دکھایا جاتا ہے ایتھیسٹ کو, اور سپر نیچرل بینگز کو دکھا کے ہمارے ریلیجس بلیفس کرپٹ کر رہے ہیں. توحید ایک بہت بڑا ہمارا بلیف ہے, اس کو بالی ووڈ کرپٹ کر رہا ہے. آپ دیکھیں ان کے سانگز جو ہیں کس طرح سے وہ شرک پھیلا رہے ہیں. وہ جو ان کا ایک سانگ ہے, تیرے نام سے جی لوں تیرے نام سے مر جاؤں. اب یہ کیا ہے؟ مسلمان تو کہتا ہے کہ سے, اللہ کہتے ہیں کہ سے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و للہ رب العالمین, کہ میری ڈیتھ, میری موت, میری زندگی اور میری ساری کی ساری جو ہے ورشپ ہے وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. لیکن وہاں پہ وہ کس سے ایسوسیٹ کر رہا ہے؟ لڑکی سے. کس طرح سے سب کانشیسلی یوتھ کو سکھا رہے ہیں کہ عشق سب کچھ ہے, عشق خدا ہے, اور عشق جو ہے وہ ریلیجن سے بھی اوپر ہے.
اور یہ بھی آج کل کا جو نعرہ ہے ہیومینٹی از ریلیجن, یہ ہیومینٹی از دا گریٹسٹ ریلیجن, یہ بھی اس کا بھی بڑا ہم کریٹیکل انالیسس کرتے رہتے ہیں. یہ بھی ایک فتنہ ہے لوگوں کو ایتھزم کے لے جانے کا ایک دروازہ ہے. اب واٹ از ہیومینٹی, پہلا کوشچن تو یہ ہے, واٹ آر دا اسٹینڈرڈز آف ہیومینٹی. ہیومینٹی تو یہ کہتی ہے وائی ہیومینٹی از دا گریٹسٹ ریلیجن, کیونکہ ہیومینٹی کسی چیز سے نہیں روکتی, بڑی معصوم ہے. اب ایک بندے کو میں شراب پیتے دیکھوں میں اسے نہیں روک سکتا, بیکاز ہیومینٹی کہتی ہے مت روکو. اب ایک بندہ جو ہے وہ گرل فرینڈ کے ساتھ بیٹھا ہے, میں اسے نہیں روک سکتا, کیوں, لیٹ ہم ہیو فن, لیٹ ہم انجوائے. اب ہیومینٹی کا اسٹینڈرڈ کیا ہے, ڈریس کوڈ کیا ہے. ایک بندہ مجھے کوئی نظر آیا غلط مطلب ڈریس میں نہیں روک سکتا, وائی ہیومینٹی, لیٹ ہم انجوائے, لیٹ ہم ہیو فن. اب ہیومینٹی ایک ویگ ٹرم ہے. ہیومینٹی وہ جو کہتے ہیں, ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. بھائی دوسروں کی مدد کرنی چاہیے یہ تو اسلام کہتا ہے اور یہ پہلا حکم ہے, اور دوسروں کی مدد کس لیے کرنی چاہیے, اس کے پیچھے نیت کیا ہونی چاہیے, یہ بھی تو ڈیفائنڈ ہے اسلام میں, ٹو پلیز اللہ آلمائٹی. لیکن ہیومینٹی ایک بہت ویگ ٹرم ہے. ہیومینٹی کو کہنا اٹس دا گریٹسٹ آف ریلیجن. ہیومینٹی تو ریلیجن ہے ہی نہیں, یہ تو ایک فلسفی ہے ہیومنزم کی, اور اس فلسفی کے پیچھے مٹیریلزم انوالوڈ ہے. ہیومینٹی جو ہے یہ ایک فلسفی ہے, ریلیجن جو ہے یہ پورا ایک وے آف لائف ہے. اور انبیاء ہیومینٹی سکھانے تو نہیں آئے تھے, تمام انبیاء ریلیجن کا بتانے آئے تھے. انبیاء تو سب سے سمارٹسٹ لوگ تھے, انہیں کیوں نہیں پتا تھا ہیومینٹی از دا گریٹسٹ آف ریلیجن, وہ پھر ہیومینٹی سکھاتے. ہیومینٹی تو کامن سینس کی بات ہے. آپ کو نہیں پتا کسی کو جو ہے ہیلپ آفر کرنی ہے, آپ کو نہیں پتا کہ ایک بندہ مر رہا ہے تو اس کی ہیلپ کرنی ہے, آپ کو نہیں پتا کہ کسی کو پیسے دینے چاہیے, یہ تو کامن سینس ہے. کامن سینس نہیں سکھانے آئے تھے انبیاء. انبیاء تو ہیومینٹی کو بتانے آئے تھے کہ تم شرک میں پڑے ہوئے اس سے نکلو اور ون گاڈ کو جو ہے تم ورشپ کرو, بیکاز شرک از دا روٹ کاز آف آل ایول. شرک کی وجہ سے ڈس یونٹی ہے ہیومینٹی میں. توحید کا کنسیپٹ یونائٹڈ کرتا ہے ہیومن بینگز کو, تو یہ بڑا ریولوشنری کنسیپٹ ہے. یہ اس کا دوسرا جو ہے کہ اس میں کرپٹ کرے گا, ریلیجس بلیفز کو شیک کرے گا. اور آپ یقین کریں جتنے بھی لوگ باہر ریسرچ کے لیے جاتے ہیں یا پی ایچ ڈی ایم فل, تو وہ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں. میجورٹی میرے جی کی کے دوست تبلیغی جماعت کے ساتھ جاننے والے, داڑیوں والے, انہوں نے داڑیاں کٹوا لی ہیں اور وہ جرمنی میں جا کے ایتھیسٹ ہو گئے. کیوں, تھوڑی سی سائنس پڑھ کے, تھوڑے سے کویسچنز, کاؤنٹر کویسچنز ہوئے ہوں گے ان سے, ان کے ریلیجس بلیفز کو کرپٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی. ماڈرن سویلائزیشن نے بڑے ٹف کویسچنز پوچھے ہیں ہم سے جو کہ ہمیں سیکھنے چاہیے. ان کے کچھ بڑے ویلڈ کویسچنز ہیں گاڈ کے حوالے سے, ریلیجن کے حوالے سے, وہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے. جب وہ کویسچنز پٹ فارورڈ کریں گے مسلم جو ہے وہ شیک کرے گا. تو جی محمد امین شاد صاحب. ہاں جی جی میں ایک پوچھنا چاہتا ہوں, ایک مضمون پڑھا اخبار میں حافظ عاقب سعید صاحب کا اچھا, پچھلے دنوں ایک دینی صفحے پہ, تو وہ انہوں نے دجال کے فتنے کے بارے میں بہت ہی میرے فہم کے مطابق تو غلط باتیں کی ہوئی ہیں, لیکن ہم مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کیا ہے کہ یہ دجال تھوڑا ہوتا ہے نا. جی فرمائیں, کون سے اشکال ہیں آپ کو ان کی تحریر کے حوالے سے؟ میں وہ پڑھ رہا ہوں. ہیلو, وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لکھا کہ پورا عرض پہ 40 دن میں ایک چکر پورا کرے گا. قدم اتنا بڑا ہوا کہ مدینہ اور جتنا فاصلہ مدینہ اور شام کا ہے. مظاہر قدرت فطرت پر زبردست قدرت حاصل ہوگی اور دجال کی پریشانی پر کفر لکھا ہوگا. دجال جب نکلے گا اس کا ٹھنڈا پانی بھی ساتھ ہوگا اور آگ بھی. جس چیز کو لوگ آگ سمجھیں گے تو وہ ٹھنڈا پانی ہوگا, اور جس چیز کو لوگ نگاہوں سے دیکھ کر سمجھیں گے کہ ٹھنڈا پانی, وہ دار حقیقت آگ ہوگی. آگے وہ ہے کہ موجودہ زمانے کے تہذیب کے حساب سے یہ دجالی فتنہ آج کل ہے, تو جو چیز رحمت نظر آئے گی وہ دجالی فتنے کے جو بھی خط و خال ہے وہ موجودہ زمانے کی شعبہ بازیوں میں صاف دیکھے جاتا تھا. ان کا رامین صاحب اگلی بات تو جو ہے نا الگ ہے. یہ نشان جو بیان کیے نا دجال کے, یہ انہوں نے غلط نہیں بیان کیا, یہ صحیح ہے, یہ صحیح, بالکل صحیح. حدیث میں یہ کہ اس کے ماتھے پر کافر بھی لکھا ہوگا, کافر, اور یہ بھی صحیح ہے کہ وہ یہ قدم لکھا, قدم نہیں, قدم کی بات غلط, اتنا لمبا قدم نہیں ہوگا, وہ انسان ہی عام انسانوں جیسا. باقی تیز رفتاری جو ہے نا, تو اس زمانے میں سواریاں ایسی لکھ رہا ہے کہ وہ 40 دن میں زمین کی ہر بستی, شہر اور گاؤں جو ہے اس کا دورہ کر جائے. اور اب تو یہ بالکل کوئی محال بات رہی نہیں. یہ صحیح ہے, قدم کی بات نہیں, قدم غلط کہتے ہیں. نہ جو گدھے کی کہتے ہیں کہ اس کا گدھا ہوگا اتنا 70 ہاتھ لمبا وغیرہ, اس کے کہانی, یہ بھی جھوٹی بات ہے. سواری جو ہے نا ایسی ہوگی اس کے پاس ضرور, یہ باتیں ٹھیک. اور یہ بھی جو ہے نا کہ ہو گیا اس کے پاس جنت بھی ہوگی, دوزخ بھی ہوگی,
تو جو نہیں مانیں گے اس کو آگ میں پھینک دے گا. تو حضور نے فرمایا گھبرانا نہ, آگ کوئی نہیں ہوگی, جو چلے جائیں گے وہ بالکل جنتی ہے, جو شوبدہ ہی ہوگا. مگر امتحان بڑا سخت ہوگا نا, کیونکہ جب سے زمین بنی ہے قیامت تک ایسی آزمائش انسانوں کی نہیں ہوئی, پھسل جائیں گے لوگ. دولت بہت ہوگی اس کے پاس, اور ایسے اسباب ہوں گے کہ ایک علاقے میں گیا, وہاں کھیتیاں ہو رہی ہیں, شاداب زمینیں ہیں, وہ لوگ اس کی بات نہیں مانے, بنجر ہو جائیں گے, کچھ نہیں. اب سپرے ہی ایسی کر دیتے ہیں سائنسدان, شور زمین, اور کوئی شور زمینیں آباد ہو جائیں گی, رونق ہو جائے گی. تو یہ تو موجودہ ترقی ادھر کی طرف جا رہی ہے, اس وقت تو بہت انتہا کو پہنچ جائے گی. تو باتیں جو ہے نا ٹھیک ہے, قتل کر کے زندہ بھی کر دے گا, بالکل آدمی کو قتل کر کے ٹکڑے کر کے زندہ کر دے گا. بہت ایجاد جو ہے نا آگے بڑھ جائے گی. جو باتیں صحیح ہیں نا ان کو ہم نے رد نہیں کرنا, یہ تو صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے نا. ویسے آپ نا جلدی کیا کریں کہ انہوں نے غلط لکھ لیا, پوچھ لیا کریں. اس طرح جلد بازی میں صحیح روایتوں کا ارادہ ہو جاتا, نہیں ہونا چاہیے. اچھا, انہوں نے کل موصوف حافظ صاحب نے کہا ہے کہ یہ موجودہ تہذیب جو ہے نا دجالی تہذیب کی مانند ہے. بس اس کی سمجھو یہ تمہید ہے, آغاز اور شروع ہے, جا ادھر کوئی رہنا, انعام نہیں ہوگا. اللہ صاحب اس وقت سے بچائے, سنا کریں نا, آپ بولا نہ کریں, بات سب لوگ شروع کرتے ہیں پھر بولتے رہتے ہیں, مجھے بولنے دیا کریں نا, فائدہ ہوگا لوگوں کو. تو بالکل یہی بات ہے کہ آپ نے فرمایا اس وقت تو یہ ہوگا کہ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا, شام کو کافر ہو جائے گا, شام کو مومن ہوگا, صبح کو کافر ہوگا. ایمان تو اٹھتا جائے گا, دنیا گمراہ ہوتی ہے. اب یہ جتنے ذرائع اور وسائل ہیں, ایرانیاں دہریت کی تبلیغ کر رہے ہیں کہ کوئی خدا نہیں, کوئی نبی نہیں آیا, کوئی قیامت نہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک ایسا خطرناک زمانہ انسانوں پر کبھی نہیں آیا. لوگ گناہ گار تھے, بدمعاش تھے, مگر اللہ کو مانتے تھے, نبیوں کو مانتے تھے. یہ تو دور ہی ایسا کہ کہتے ہیں بالکل کوئی چیز نہیں, سب غلط ہے. جو آنکھوں سے ماورا نظر نہیں آتا وہ کچھ, نہ خدا ہے, نہ کوئی وحی ہے, نہ جنت ہے, نہ دوزخ. بالکل جاہلیت خالصہ, نرا کفر اس دور میں پیدا ہوا. جاہلیت خالصہ یا محضہ, نری جاہلیت یہ اس دور کی ہے. پہلے جاہلیت مشرکانہ تھی, جاہلیت راہبانہ تھی, ایسی ہوتی تھی کہ اللہ کو مانتے ساتھ کچھ خرابیاں میں. یہ تو بڑا ہی غرق ہو گیا, اب تو بہت کام خراب ہوتا جا رہا, گھر گھر میں یہ سیلاب آ رہا. ہم تو امین صاحب مسلمان بچوں سے باتیں جب کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی شرم کی وجہ سے نہیں بیان کرے, وہ سب مان چکے ہیں کہ کوئی خدا نہیں. آتے وجود باری پر بحث کرتے ہیں کہ پہلے مناؤ تو صحیح کہ خدا ہے. بہت معاملہ آگے نکل چکا. بالکل صحیح. چلیں, بہت شکریہ امین بھائی. میں یہ ذرا آخری پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اپروکسیمیٹلی جو یہ ساری نشانیاں ہیں یہ کب تک مطلب ان کی ان کو کوئی نہیں امین صاحب جانتا. اچھا, اللہ کا جو ہے نا ٹائم ٹیبل وہ لاکھوں کروڑوں سالوں ہاں اللہ تعالیٰ کا بالکل. کوئی یہ نہ کر جلدی کر دیتے ہیں دجال, کوئی نہیں. اللہ کہتا تمہارا 1000 سال ہو جاتا, میرا بھی ایک دن ہوتا. پروگرام یہ صحیح ہے. یہ میں تو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ یہ کوئی اندازے نہ لگائے, نہ فیصلے کرے. نہیں بالکل صحیح لگائے کی چیز سامنے ٹھیک. بالکل بہت شکریہ. اب جو کافر کی بات ہے نا وہ ذرا سوچنے کی کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا, دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا. اب اس کا کچھ لوگ تو ظاہر مانا دیتے ہیں کہ بالکل نہ لکھا ہی ہوگا. اب اس پر یہ اسٹار بھی ہوتا ہے, سوچنا بھی چاہیے کہ دین بتاتا ہے کہ یہ دنیا کا امتحان کی دنیا. یہاں اللہ تعالیٰ پردہ نہیں اٹھاتا, نبیوں کے علیہ السلام ماتھے پر نہیں لکھ دیا کہ یہ نبی ڈگڑا ختم ہو جائے. یہ آزمائش لوگ نشانیوں سے پہچان, اس طرح ننگا کر دینا اس دنیا میں یہ پردہ اٹھا دینے والی بات. تو جی مولانا, آپ دجال کے متعلق گفتگو فرما رہے ہیں. ہاں, تو ماتھے پر لکھنے کی بات. اب کسی بات کو بھی سمجھنے نہیں چاہیے, پوری جو ہدایت ہے قرآن و سنت کی سامنے رکھنی چاہیے نا. اس طرح سے پردے نہیں اللہ اس دنیا میں اٹھا دیتا کہ کافر کے ماتھے پر لکھ دے, کافر مومن کے ماتھے پر لکھ دے. یہ باتیں نہیں, یہ آخرت میں جا کر سامنے آئیں گی. تو پھر مطلب کیا, اور اس حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ یقرأ کل کاتب و غیر کاتب, کہ پڑھے بھی اس کو پڑھیں گے, پڑھ بھی پڑھیں گے. اب یہ کچھ علماء کہتے ہیں معجزہ ہوگا, معجزہ نہیں, ان پڑھ بھی پڑھے گا. پتہ یہ چلا کہ اس کا کفر جو ہے گا علم نشر, کوئی ایسا کفر نہیں ہوگا کہ آدمی جھگڑے میں پڑے کہ یہ کافر ہے نہیں, کھلا کفر. جب وہ یہ شرک وغیرہ تو سمجھ میں نہیں آتی عیسائیت, جب یہی کہہ دے خدا ہی کوئی نہیں, رسول ہی کوئی نہیں, قیامت کوئی نہیں, سارے دین کی جڑ کاٹ دے, تو اس کفر کے کفر ہونے میں کسی ان پڑھ کو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا. اس لیے کہا گیا کہ اس کے ایسے سمجھو ماتھے پر لکھا ہوگا کہ یہ کافر. یہ تشریح یاد رکھیں اس حدیث کے لفظ میں کہ پڑھا نہ پڑھا سب پڑھے. میں نے پہلے بھی کہا نا کہ یہ جاہلیت محضہ جو ہے نا, نرا کفر, یہ پہلے نہیں پھیلا,
شرک ہوتا تھا، رہبانیت ہوتی تھی، گمراہیاں ہوتی تھی، مگر کھلا یہ اعلان کہ اس دنیا کو کسی نے پیدا ہی نہیں کیا، خود بہت بنی ہے، چل رہی ہے. یہ دہریت پر الحاظ اس دور کی ہے، یہ ایجاد اور فتح. چلیے مولانا، دیکھیے دجال اکبر کے بارے میں جو احادیث ہیں، ایک بات تو یہ کہ وہ کانا ہوگا ایک آنکھ سے، اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا کافارا، ہر مومن پڑھ لے گا چاہے پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو. وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اس کی قوتیں کتنی ہوں گی ذرا نوٹ کیجئے. لا تزع قریۃ الا حبطھا فی 40 لیلۃ، مسلم شریف کی روایت ہے. پوری دنیا میں ایک ایک بستی کے اندر وہ گھوم جائے گا صرف 40 دنوں میں. کیسی سواری اس کے پاس ہوگی، کیسی صورت والی سواری ہوگی. اب تو کچھ اندازہ ہے نا. آخر ہماری فضا میں ظاہر بات ہے ہمارے ہوائی جہاز 24 گھنٹے میں گزر سکتے ہیں مشرق سے مغرب تک. نمبر 2، اس کے 2 کانوں کے مابین 80 گز کا یا 80 ہاتھ کا فاصلہ ہو. اس کے گدھے کی ماں بین حافر ہمارے ہی حافر آخر مسیرت یومین و لیلۃ، اس کے گدھے کی ایک قدم اور دوسرے قدم کے درمیان ایک دن رات کے سفر کی مسافت ہوگی. اب ظاہر بات ہے اس کا گدھا کون ہے آج؟ ہوائی جہاز. ینادی بصوت لہ یسمع ما بین الخافقین، کنز العمال میں بھی ہے، مسند احمد بھی حدیث ہے. وہ آواز دے گا ایک ایسی آواز سے جس سے مشرق اور مغرب کے درمیان سب لوگ سنیں گے. ہو گیا کہ نہیں؟ بش کی تقریر سب سنیں گے نہیں؟ سخرت لہ انہار الارض واسارہا یامر السماء فتمطر والارض فتنبت، اس کے لیے تمام دریا اور پوری زمین کو سخر کر دی جائے گی. وہ جب حکم دے گا آسمان کو بارش برسائے گا. مادر ذات اندھے اکمہا، اس کو ٹھیک کرے گا، کوڑی کو ٹھیک کرے گا. یہ حضرت عیسیٰ والے موجزے ہیں. یحیی الموتیٰ، مردوں کو زندہ کر. آج جو ہے کلوننگ اس جگہ تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کے والد کی قبر سے لاش میں سے کوئی تھوڑا سا ٹکڑا نکال کر والد بنائے جا سکتے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ ابھی بحث چل رہی ہے، ہیومن کلوننگ کی کھلی اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن آ گیا. ایک آدمی کو چیر کر 2 ٹکڑوں میں بانٹے گا اور پھر زندہ کر دے گا. وَجَبْعَثُ مَعَهُ یا یبعث معه الشیاطین علی صورت من قد مات من الآباء والامہات والاخوان فیاتی احدہم الی ابیہ واخیہ فیقول الست فلانا الست تعرفنی. اس کے ساتھ شیاطین جن کا لشکر ہوں گے اور ان کی صورتیں وہ بنا دے گا لوگوں کے مرے ہوئے ماں باپ اور بھائیوں کی سی، اور وہ آ کر کہیں گے دیکھو میں تمہارا باپ نہیں ہوں، پہچانتے نہیں مجھے، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، پہچانتے نہیں ہو مجھے، ارے میں تمہاری ماں نہیں ہوں، پہچانتے نہیں ہو. یہ خدا ہے، اس کو کرو سجدہ. عام کفر و الحاد. اور ایک بات جو سب سے اہم ہے جو آج شروع ہو چکی ہے اور میں تفصیل بیان کر چکا ہوں، کائرو کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس اور بیجنگ +5 کانفرنس، اور وہ بھی یونائٹڈ نیشنز کے تحت. آخر من یخرج الیہ النساء، آخر میں جو اس کی پیروی کے لیے نکلے گی گھروں سے وہ عورتیں ہوں گی. حتیٰ ان الرجل لیرجع الی امہ وابنتہ واختہ وعمتہ فیوثقها، یہاں تک کہ ایک بندہ مومن جائے گا دوڑ کر اپنے گھروں میں اپنی ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو باندھ کر جکڑ کر رکھنے کی کوشش کرے گا، اور وہ رسیاں توڑا کر اس دجال کے پیچھے بھاگے گا.
وہ نقشہ ہے آج. ایک حکم پر یہ شیطان مشرف جو ہے ہمارے ہاں 30% سیٹیں سب عورتوں کے لیے مقرر کر دی. بھائی امریکہ تک میں نہیں ہے تو ان کی پیروی کر رہے ہو، وہاں بھی نہیں ہے. یہ ہم ان سے بڑھ کر ان کے مقاصد کی تکمیل میں ان سے آگے جا رہے ہیں. اب دیکھتے دیکھتے ہماری بات کو دیکھ کر انڈیا کے اندر بھی آیا ہے کہ 30% سیٹیں سب کی جو ہے خاص کر دی جائے عورتوں کے لیے. وہاں وہ نہیں ہو پا رہا. جمہوری حکومت ہے، اختلافات ہو رہے ہیں، ابھی بحثیں چل رہی ہیں. اور یہاں کیا تھا؟ مشرف ایک حکم، اور کوئی نہیں بولا، کوئی مذہبی لیڈر نہیں بولا یہ کیا کر رہے ہو، کوئی سیاسی لیڈر نہیں بولا کیا کر رہے ہو. ان کی گھٹی میں سیاست پڑ چکی ہے. خطرہ یہ تھا کہ ہم نے اگر ایسی کوئی بات کی تو یہ الیکشن پوسٹ پون کر دے گا، اور الیکشن بنا ہوا ان کا ایک عام طریقہ. بہرحال یہ دجالیت جو ہے، دجال اکبر، یہ آنا ہے. یہ ہوگا کون؟ اس میں احادیث کے اندر اختلاف ہے. ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضور ہی کے زمانے میں یہودیوں میں ایک بچہ پیدا ہوا، ابن سیاد. وہ بڑا غیر معمولی قسم کی صلاحیتیں اس میں تھی. وہ اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا تھا. وہ سوتا تھا تو اس کا دل نہیں سوتا تھا. وہ پوری طریقے سے اس کے حواس جو ہیں وہ بیدار رہتے تھے. تو حضور نے اس کے کچھ حالات وغیرہ کا باقاعدہ مشاہدہ کیا، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید یہی دجال بن جائے. حضرت عمر نے کہا بھی کہ آپ مجھے حکم دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. فرمایا نہیں، اگر تو یہ وہ ہے تو اسے قتل کریں گے عیسیٰ ابن مریم، تم قتل کرنے والے نہیں ہوں گے. اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو خام کا ناحق خون کا جو ہے تمہارے اوپر الزام آ جائے. پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تمیم داری، وہ عیسائی تھے، اسلام لائے تھے. وہ کسی بحری سفر پر گئے تو طوفان جو ہے ان کے جہاز کو لے کر ادھر ادھر کئی ایک مہینے تک، اس سے بھی زیادہ، موج ادھر لے گئی پھر ادھر لے گئی پھر ادھر لے گئی، حتیٰ کہ ایک جزیرے میں جا کے ان کا اترنا ہو گیا. وہاں کوئی نہیں تھا، غیر آباد. اندر کچھ گئے تو انہیں ایک عجیب سی مخلوق نظر آئی، جساسا، کہ نہ اس کا پتہ چلتا تھا منہ کدھر ہے دم کدھر ہے. اس نے کہا تم کیا کرنے آئے ہو؟ دیکھو فلاں صومعہ ہے، ذرا ادھر جاؤ، گھنا جنگل ہے، وہاں جو ہے ایک صومعہ ہے، چرچ ہے، اس میں ایک آدمی تمہارا انتظار کر رہا، جاؤ. وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک بہت قوی ہے، بہت لمبا چوڑا، رسیوں میں اور چینز کے اندر جکڑا ہوا انسان، انسانی شکل. اور اس سے پھر مکالمہ ہوا، کچھ سوالات کیے. کیا بحیرہ گلیلی میں پانی ہے؟ کہاں ہی ہے. اچھا، ایک وقت آئے گا کہ پانی نہیں رہے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد جب یاجوج ماجوج آئیں گے تو یہ سارا پانی پی جائے گا، کوئی قطرہ نہیں بچے گا. اس طرح کئی سوالات کیے. اور پھر اس نے غالباً یہ کہا کہ میں دجال ہوں، مجھے ابھی اللہ نے گرفتار کیا ہوا ہے، پھر اب وقت آئے گا مجھے چھوڑے گا. ایک روایت یہ ہے. جب حضرت آئے تمیم داری تو حضور نے پھر اعلان عام کرایا، مسلمانوں کو جمع کرایا اور انہیں یہ سارا تمیم داری کا واقعہ سنوایا. ایک یہ بھی ہے. تو اب یہ کہ اس کے بارے میں یقین کے ساتھ فیصلہ کرنا کہ وہ کون ہوگا، میرا گمان یہ ہے کہ وہ وہی ہے جو ابھی اس صومعہ میں قید ہے، لیکن وہ کوئی جن ہے، انسان نہیں. عزازیل جو شیطان لعین ہے، اس کا کوئی بڑا جنرل ہے جو کہ آخری وقت میں آخری امتحان کے لیے انسانوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو چھوٹ دی جائے گی. اور یہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو حکومت کا دور ہے 40 برس اس کے آخر میں، اور اسے بھی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کرے. لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ اتنی بڑی ہوا چل چکی ہوگی کفر اور الحاد کی، اور جو ہے زوال آ چکا ہوگا کہ پھر حضرت عیسیٰ کا انتقال ہونے کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک خاص ہوا بھیجے گا کہ جن کے دل میں بھی ایمان ہے ان کی جانیں بڑی آسانی سے سہولت سے نکل جائے گی. اب دنیا میں صرف کافر، فاسق، ملحد، مشرک، گناہگار لوگ رہ جائیں گے.
ان پر قیامت کی ہولناک جو زلزلہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى. یہ جو سختیاں ہیں یہ کفار پر آئیں گی، اہل ایمان پر نہیں آئیں گی. اب یہ ہے میرے اور آپ کے لیے انفرادی سطح پر تو فیصلہ کیجئے، ہم اپنے اندر سے دجال کو نکالیں. محبت اللہ سے، دنیا سے نہیں. طلب آخرت کی، دنیا کی نہیں. فکر روح کی، جسم کی بھی کرو لیکن اس کی اولاً کرو. اور وہ نظام قائم کرو جس میں حقیقت اللہ کی ہو، جس کے معاشی نظام میں سے سود اور جوئے کو نکال کر باہر کر دیا گیا ہو. معاشرہ وہ ہو جس میں عفت و عصمت کی ویلیوز ہو، شرم اور حیا کی ویلیوز ہو، خاندان کا ادارہ مضبوط ہو. یہ سارا کام اجتماعی سطح پر. اور خود اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ اگر ہماری اپنی زندگی میں وہ دجال اکبر کے آنے کا وقت ہو جائے تو ہم اس کی سختیوں کو جھیل سکیں، برداشت کر سکیں، ان امتحانات میں سے گزر سکیں اور ایمان کے اوپر ثابت قدم رہ سکیں. اللہ تعالی ہمارا مددگار ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. علی بھائی اگلا سوال ہے، ایک صحیح حدیث میں آیا ہے کہ دجال مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، جبکہ دوسری حدیث صحیح حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں دجال کو کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا. ان دونوں احادیث میں تطبیق کیسے ممکن ہوگی؟ تطبیق اس میں تطبیق کہتے ہیں آپٹیمل سولوشن، یعنی دو چیزیں جو بظاہر ٹکرا رہی ہوں تو اس میں ایسا سولوشن بتایا جائے کہ دونوں چیزیں بیک وقت سیٹسفائی ہو جائیں. اس کو کہتے ہیں تطبیق. یہ پیورلی ایک ریلیجس ٹرم ہے جو یوز ہوتی ہے اس طرح کے معاملات کے اندر، کہ بظاہر اب ایک طرف یہ ٹھیک ہے، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دجال مدینہ شریف کی طرف آئے گا تو اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے اوپر 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو حفاظت کریں گے، اسے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے حتیٰ کہ وہ احد پہاڑ کے پیچھے جا کے اپنا قیام کرے گا اور پھر فرشتے اسے شام کی طرف ہانک دیں گے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مکے اور مدینہ کے سوا ہر جگہ وہ داخل ہوگا، مکے اور مدینہ اس کے لیے حرام ہوگا. تو واقعی اب یہ تو احادیث موجود ہیں، بالکل یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کی حفاظت ہوگی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ دین قرب قیامت میں مدینہ میں آ جائے گا. اور مسلم میں ایک حدیث میں الفاظ ہیں 2 مساجد میں آ جائے گا، حرم مکہ اور حرم مدینہ. ویسے یہ بات ٹھیک ہو گئی ہے کیونکہ حضور کے زمانے میں جو مکہ تھا نا وہ اس وقت سارے کا سارا مکہ شریف کی مسجد میں آ چکا ہے، اتنی توسیع ہو گئی ہے. اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں جتنا مدینہ شریف ایز اے سٹی تھا نا وہ اب سارے کا سارا مسجد نبی میں آ چکا ہے. مسجد نبی اتنی بڑی ہے تو جو حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ 2 مسجدوں میں واپس آ جائے گا، یعنی ادھر لوگ پناہ کے لیے آئیں گے جیسا کہ سانپ اپنے بل میں واپس آتا ہے حفاظت کے لیے. اس میں حضور نے ایمان کو سانپ سے تشبیہ نہیں دی بلکہ ایمان بچانے کے عمل کو سانپ کے عمل سے تشبیہ دی ہے، جس طرح سانپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بل میں آ کے اپنی حفاظت کرتا ہے. تو یہ واضح احادیث ہیں کہ دجال مکہ مدینے میں داخل نہیں ہوگا، بخاری مسلم کی ہیں. اب یہ جو حدیث ہے نا یہ بڑے لوگوں کو پریشان کرتی ہے کہ جی دوسری طرف بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا جس میں مجھے ایک بڑا خوبصورت شخص دکھایا گیا جس کے لمبے بال تھے، یعنی زلفیں تھیں، اور اس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور وہ 2 شخص کے سہارے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا طواف کعبہ کر رہا تھا. تو مجھے پوچھنے پہ فرشتوں نے بتایا کہ یہ مسیح ہیں، عیسیٰ ابن مریم، اور یہ حضور کو خواب دکھایا جا رہا تھا. تو ظاہر ہے کہ خواب تو وحی الہی ہے. سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے خواب دکھایا تھا وہ وحی الہی تھا، اس لیے تو انہوں نے اتنی بڑی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے تیار ہو گئے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی نبیوں کی وحی کا ذریعہ جو ہے، نبیوں کے خواب تو سچے ہوتے ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص طواف کعبہ کر رہا ہے جس کی دائیں آنکھ ختم ہے اور اس کی جو بائیں یعنی وہ کان ہے اور بائیں آنکھ جو ہے انگور کے یعنی دانے کی طرح ابری ہوئی ہے اور بڑا بد شکل گنگریالے بالوں والا. وہ بھی 2 افراد کے اوپر یوں ٹیک لگا کے نا اسی سٹائل میں وہ بھی طواف کعبہ کر رہا ہے.
تو میں نے پوچھا یہ کون ہے، تو مجھے بتایا گیا یہ مسیح دجال ہے. وہ اوریجنل مسیح یعنی کرائسٹ، اور یہ ہے اینٹی کرائسٹ. وہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی دجال کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ مسیح تو حضرت عیسیٰ ہے. اور سر ان کو جھوٹا مسیح کہا جاتا ہے، دجال کو، اس کو مسیح نہیں کہا جاتا. مسیح الدجال، جعلی مسیح. اور یہ ہے عیسیٰ ابن مریم مسیح، اصلی مسیح. تو وہ مسیح نہیں ہے، وہ جھوٹا مسیح ہے. کیونکہ یہودیوں کی کتابوں میں ہے کہ ایک مسیح آئے گا بنی اسرائیل کے اندر. وہ مسیح آیا، ان کو سمجھاتا رہا، انہوں نے اس مسیح کے قتل کے فتوے جاری کیے، اس کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا. کون؟ عیسیٰ ابن مریم. لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اب جب وہ دجال آئے گا نا، وہ کہیں گے اچھا یہ ہے ہمارا مسیحا. تو وہ دھوکہ کھا کے اس دجال کو عیسیٰ ابن مریم کی جگہ مسیح مان لیں گے اپنا. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی یہودی اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہوگا. وہ دھوکہ کھا جائیں گے، اور اللہ کا ان پہ یہ عذاب ہے کہ انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ جو ہے وہ غداری کی ہے، تو اس کی سزا وہ بھگتیں گے. تو وہ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا یہ مسیح دجال مسیح. دجل کہتے ہیں نا دھوکہ دینے والے کو، جعلی مسیح. اسی ہم انگلش میں اسے کہتے ہیں کرائسٹ. عیسیٰ ابن مریم کو اس کو کہتے ہیں اینٹی کرائسٹ. لیکن یہ واقعہ خواب کا ہے. خواب کا واقعہ تشبیہ کے طور پہ ہوتا ہے، ایکچول نہیں ہوتا. مثلا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں، تو میں اس کی وجہ سے بڑا پریشان ہوا. پھر میں نے اس پہ پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے. اور اس کی تعبیر میں نے 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے جو ظاہر ہوں گے، اور وہ حضور کی زندگی میں ظاہر ہو گئے. وہ مسلمہ کذاب تھا، تو دوسرا اسود. یہ 2 حضور کی زندگی میں ظاہر ہو گئے. اب حضور نے کبھی سونے کے کنگن پہنے ہیں زندگی میں، یا اس خواب کے بعد کبھی پہنے؟ لیکن خواب میں ایسی چیز دکھائی گئی جو تشبیہ کے طور پہ تھی. خواب ایک ڈپارٹمنٹ ہی الگ ہے. صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے غزوہ احد سے پہلے خواب دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے اور اتنا خون نکل رہا ہے اس کا. تو نبی علیہ السلام جو ہے نا گھبرا گئے. آپ کو پتہ چل گیا کہ میرے اصحاب اس میں شہید ہوں گے. 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے. مدینے کا کوئی گھر نہیں تھا جس میں میت نہ گئی ہو. تو ایک بہت بڑا لاس تھا حضور علیہ السلام کے لیے. واضح ایک فتح شکست میں بدل گئی. وہ چند تیر اندازوں کی حضور علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کے سبب بعد میں اللہ نے معاف کر دیا. سورہ ال عمران میں پوری کمنٹری آئی. بہرحال اس میں نبی علیہ السلام نے اس گائے کے خون کی تشبیہ اس سے کی. یعنی اس طرح کے خواب میں بعض اوقات کوئی مناظر دکھائے جاتے ہیں. تو دجال والا جو منظر ہے یہ خواب کا، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دجال طواف کعبہ کر رہا ہوگا. یہ ثابت نہیں ہوتا. اور اگر کسی نے اس کو دھکے سے ثابت کرنا ہے تو وہ اپنی عقل کا علاج کروائے. حضور علیہ السلام کو تمثیل کے طور پہ دکھایا گیا. بعض نے ویسے یہ کہا کہ اس طواف سے مراد یہ ہے کہ وہ خانہ کعبے کے باہر یعنی مکے کے باہر گھوم رہا ہوگا اور کوشش کرے گا کعبے میں داخل ہونے کی. یہ بھی تعبیر ہو سکتی ہے، لیکن یہ دور کی ہے، ضرورت ہی نہیں. خواب کی چیز ہے کوئی فزیکلی. بعض کہتے ہیں کہ یہ دجال اس وقت طواف کر رہا ہوگا جب ہی اس کا فتنہ ظاہر نہیں ہوا ہوگا. جب فتنہ ظاہر ہوگا پھر وہ داخل نہیں ہوگا. یہ دور کی تعویلات ہیں. میرے نزدیک سب سے بیسٹ تعویل، میں نے آپ کو اتنی مثالیں دی ہیں کہ خواب میں جو منظر دکھایا جاتا ہے ایگزیکٹلی وہ منظر نہیں ہوتا، وہ ایک تمثیل ہوتی ہے. تو حضور علیہ السلام کو بیسیکلی پہچان کرائے گی کہ یہ جھوٹا مسیح جو ہے وہ اس شکل کا ہے، سچا مسیح اس شکل کا ہے. اور دونوں کو ایک ہی اینگل میں دکھایا گیا. وہ بھی 2 بندوں کے سہارے طواف کر رہے ہیں اور یہ بھی 2 بندوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ایگزیکٹ اسی سین میں آپ کو یہ 2 چیزیں دکھائی گئی ہیں. تو لہٰذا یہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ احادیث میں تضاد ہے، تو احادیث میں تضاد موجود نہیں ہے. باقی وہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ جساسہ والی حدیث کے اوپر کوئی ورڈکٹ دیں، ابن سیاد والی حدیث کے اوپر کوئی ورڈکٹ دیں. میرے بھائی دجال صرف ایک مسیح دجال ہی نہیں آنا. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں. تو دجال ایک سے زیادہ آنے ہیں. غلام احمد قادیانی بھی ان دجالوں میں سے ایک دجال ہے، کیونکہ اس میں ہے کہ ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. یہ دجال بھی پہلے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کر دے گا. بخاری مسلم میں یہاں تک آتا ہے اس کے حکم سے بارش برسے گی وقتی طور پہ، آزمائش کے طور پہ.
زمین اگائے گی تاکہ جو بزرگوں کے ماننے والے ہیں وہ فوراً اس کو بزرگ مان لیں. اسی تو پھر بھی نہیں مننا, سانو تو فرق نہیں پیندا, اسی تو کہنے سانو دکھاؤ قرآن دی سی کتنے لکھا ہے کہ تو آنا ہے بھائی. وہ آتا ہے نا بخاری مسلم میں کہ ایک مومن کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا تو دجال ہے, وہ کہے گا میں تجھے قتل کر کے دو ٹکڑے کر کے تجھے زندہ کروں گا, اور وہ یوں کر بھی دے گا, اس کے دو ٹکڑے کرے گا, اس کے درمیان چلے گا, پھر دو ٹکڑے جوڑ کے زندہ کرے گا. وہ کہے گا دیکھ خدا ہی یہ کام کر سکتا ہے نا, تو میں خدا ہوں. وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا, مجھے تو حضور کی بات پہنچی تھی کہ وہ اس طرح کرے گا, اب تو میرے قتل پہ قادر نہیں ہو سکے گا. اس طریقے سے دو ٹکڑے کرنے کے وہ کوشش کرے گا تو وہ تانبے کی بنا دی جائے گی اس کی گردن, پھر وہ غصے سے اس کو اٹھا کے اپنی جہنم میں پھینکے گا, لیکن وہ جنت میں پہنچ جائے گا, یعنی موت اس کو آ جائے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اس زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا, سید الشہداء ہوگا نا. جو المستدرک علاقے میں کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے, یا وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے. تو حسین ابن علی بھی سید الشہداء ہیں, اور وہ بھی مومن بھی سید الشہداء ہوگا جو دجال کے سامنے کھڑا ہوگا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ دجال کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا, لیکن ایبریویشن میں کافارا, مومن پہچان لیں گے. اور جو بابوں کے ماننے والے ہیں, کسے کہانیوں کے ماننے والے ہیں, وہ تو وہ کہیں گے کافر نہیں لکھا, تو انہوں سمجھ نہیں آئی ہے, یہ نہیں لکھا. جس نے کہتے نا کوڑا نہیں دھما لی تیسرا وہ ہدایت لا رہے ہوتے ہیں نا دھکے نال, یہ بھی وہی کریں گے. کاف سے کش پڑھ لیں, ہو سکتا ہے فا سے فیض پڑھ لیں, اور را سے روحانیت پڑھ لیں, یا روحانیت روحانیت کی بجائے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سارے پیغمبر اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے آگاہ کرتے آئے ہیں. اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ قیامت تک جتنے فتنے آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے, دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگا, تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس فتنے سے. اور اس کے لیے بھی صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے گا, اور ایک دوسری حدیث میں مسلم کی آخری 10 آیات کا بھی ذکر ہے, بہرحال پہلی 10 آیات یاد کر لیں تو وہ اس کے دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. تو یہ آیات کوشش کریں روزانہ, نہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ تلاوت کر لیں تاکہ یاد رہیں. باقی یہ ویڈیو شیڈیو ریکارڈ کرانا ہے جی دجال نے کدوں آنا ہے, بھائی میں تو نہیں دجال نو کٹ سکتا, جدوں آئے گا دیکھی جائے گی. تو اور لوگ اس طرح کے ٹاپکس میں بڑا انٹرسٹ, قیامت کی نشانی ہے جی. قیامت کی سب سے بڑی نشانی آج سے 1400 سال پہلے ظاہر ہو چکی ہے, نبی علیہ السلام کی بعثت. جی قرآن میں ذکر ہے اقتربت الساعہ, قریب آ گئی قیامت. وانشق القمر, اور 2 ٹکڑے ہو گیا چاند. اور بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہوا, اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی کے طور پہ دکھائی بات. پھر مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں, شہادت کی انگلی اور درمیان والی. یعنی اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, قیامت ہی آئے گی. ہزاروں انبیاء کی تاریخ میں آخری پیغمبر کا آنا اور پھر اس کے بعد قیامت آنا, تو سر قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوئی ہیں. باقی جو آپ قیامت کی نشانیاں ظاہر کرتے ہیں نا, کوئی الٹا کام ہو جائے تو کہتے ہیں قیامت کی نشانی ہے. پھر میں کہنا یہ ساری نشانیاں پاکستان ہی پوریاں ہو رہی ہیں نے, باہر دے ملک دے لوگ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. مہنگائی ہو جائے کہتے ہیں قیامت کی نشانی, بیسک نیڈز پوری نہ ہو قیامت کی نشانی, ہیومن سیکیورٹی نہ ہو کہتے ہیں قیامت کی نشانی. تو وہاں تو نشانیاں پھر ریورس ہو رہی ہیں. دبئی میں جائیں کوئی ڈاکہ مار کے بتائے, کوئی چوری کرے, 0 پہ کرائم ریٹ لے آئے ہیں وہ تو پھر لگتا ہے قیامت سے بہت دور جا رہے ہیں. اس طرح نہیں قیامت کی نشانی ہوتی. باقی آپ نے چسکے لینے کے لیے سننا ہے تو سنتے رہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ آخرت کی تیاری کریں, ان چکروں میں نہ پڑیں. ٹھیک ہو گیا جی, جزاکم اللہ خیر.